سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس وقت دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ جرمنی کے شہر کوبلنز میں موجود ہے۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اور یہ جان کر مدنی چینل کے ناظرین کو بھی شاید بہت خوشی ہوگی کہ اس وقت یورپ کے کئی شہروں سے دور دراز سے سفر کر کے بڑی تعداد میں اسلامی بھائی اس مدنی قافلے میں شامل ہیں۔ جرمنی کے مختلف شہروں کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اٹلی، اسی طرح اسپین، اسی طرح ہالینڈ کے اسلامی بھائی ہیں، بیلجیم کے اسلامی بھائی ہیں، اتنے سارے ملک ہیں ماشاءاللہ، اور یہاں قریب قریب سے اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ تو آپ بھی مدنی چینل کے ناظرین مدنی قافلوں کا سفر اپنا معمول بنائیے۔ آئیے بیان سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا شاندار فرمان، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو ہم اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نیت کیجئے کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، بیان کی تعظیم کی نیت سے موبائل فون سے بچتے ہوئے بیان سنوں گا۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اس وقت بہت سارے ملکوں کے اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں، اور امید ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین دنیا بھر میں کئی ممالک میں ہمیں سن رہے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی کسی پریشانی میں ہو، بالخصوص قرضے میں ہو۔ آج جو میں واقعہ سنانے جا رہا ہوں جذب القلوب میں بھی یہ واقعہ نقل ہے، اور آب کوثر نامی درود پاک کی مشہور و معروف کتاب میں بھی یہ واقعہ نقل کیا گیا کہ ایک دوست نے اپنے دوست سے 3000 دینار کا قرض لیا۔ ہو سکتا ہے کوئی مقروض بیٹھا ہے، پریشان بیٹھا ہے، معاشی تنگی کا شکار بیٹھا ہے، گزارا پورا نہیں ہوتا۔ غور سے سنیے گا۔ اب 3000 دینار کا قرض لیا، اور جب وقت آیا تو اس بندے کا کاروبار ختم ہو چکا تھا۔ قرض لینے والے نے مطالبہ کیا، اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے، اس نے معذرت کی، وقت مانگا۔ بہرحال قرض خواہ نے جب دیکھا کہ پیسے مل نہیں رہے تو اس نے قاضی کے یہاں دعویٰ کر دیا، کورٹ میں جا کے کیس کر دیا۔ قاضی نے بلایا اور بلا کر سوال کیا کہ پیسے دے دو۔ اس نے کہا کہ حضور میرے پاس ابھی پیسے تو نہیں ہے، کچھ ٹائم دیا جائے۔ تو قاضی نے 1 مہینے کی مدت، 1 مہینے کا جو وقت ہے وہ اسے دے دیا۔ اب 1 مہینے، غریب آدمی تھا، کام کاج تو ختم ہو گیا تھا، اور 3000 دینار اس زمانے میں اٹس ناٹ اے اسمال اماؤنٹ، وہ بڑا اماؤنٹ تھا۔ اب اس نے کیا کیا، سوچا کہ اور کوئی طریقہ تو نہیں ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ شاید اس نے کہیں پڑھا تھا یا علماء کرام سے سن رکھا ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، جس بندے پر کوئی مصیبت یا پریشانی آ جائے تو وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے اور رزق کو بڑھاتا ہے۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے سوچا اور تو کوئی آسرا نہیں، صبح سے شام ڈیلی درود پاک پڑھنے لگا، مسجد کا ایک کونا پکڑ لیا۔ اب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں 27 دن گزر گئے، 27 days کنٹینیو درود پڑھتا رہا۔ 28ویں رات آ گئی۔ رات خواب میں اس نے دیکھا کہ اسے کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اے بندے تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کارساز ہے، تیرا قرض ادا ہو جائے گا، تو علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جا اور اسے کہہ دے کہ قرض ادا کرنے کے لیے تجھے 3000 دینار دے دے۔ آنکھ کھلی تو امید تو بندھی، لیکن پھر خیال آیا کہ اگر میں وزیر کے پاس جا کر کیا کہوں گا کہ مجھے خواب میں ایک آواز آئی ہے، آپ مجھے پیسے دے دیں، ایسے تو کوئی مدد نہیں کرتا۔
28واں دن بھی گزر گیا اسی تذبذب میں، لیکن 28ویں دن بھی درود پاک جاری رکھے۔ اب جب 29ویں رات 29th نائٹ آتی ہے تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے۔ عاشق رسول کی قسمت جاگ اٹھی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے، فرمایا کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ اب جب آنکھ کھلی تو ویری ہیپی، بہت خوش، مگر پھر خیال آیا کہ علی بن عیسیٰ وزیر نے اگر کوئی نشانی طلب کر لی تو میں اس کو کیا بتاؤں گا؟ خواب میں نبی پاک تشریف لائے لیکن کوئی ایویڈنس، کوئی پروف، کوئی بھی جا کے کہہ سکتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے۔ اب یہ اور کنفیوژن۔ آخری دن وہ بھی گزر گیا، آخری رات آ گئی، صبح جانا تھا عدالت میں، 30 دن پورے ہو رہے تھے۔ اس رات جب سویا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں دوبارہ تشریف لے آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جانے کا فرمایا تو عرض کی حضور فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضور کوئی دلیل یا علامت چاہتا ہوں تاکہ پتہ تو چلے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ بات سچی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تحسین فرمائی، گویا خوش ہوئے اور فرمایا کہ علی بن عیسیٰ اگر کوئی دلیل مانگے نا تو اسے دلیل یہ دے دینا کہ آپ نماز فجر کے بعد کسی سے بھی کلام کرنے سے پہلے 5000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں، اور یہ راز جو ہے یہ آپ جانتے ہیں، رب جانتا ہے، اور کرامن کاتبین جو آپ کے اعمال لکھنے والے فرشتے وہ جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ اب صبح آخری دن ہے، عدالت میں بھی جانا ہے، یہ پہنچ گیا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس، عاشق رسول تھا، پورا مہینہ درود پڑھنے میں گزارا۔ سنو اے وہ اسلامی بھائیوں جو پریشان ہو، جو مصیبت میں ہو، جو ٹینشن میں ہو، آج غور سے سنو۔ اب علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جب وہ پہنچا تو علی بن عیسیٰ نے کہا بتائیے کیسے آنا ہوا؟ کہا میں آپ کے لیے پیغام لایا ہوں۔ کہا کس کا پیغام لائے ہو؟ کہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لایا ہوں۔ کہا اچھا، ارشاد فرمائیے کیا پیغام ہے؟ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں 3000 دینار کا مقروض ہوں، میرا قرضہ ادا کر دیجئے۔ اب اس علی بن عیسیٰ نے کہا کہ کوئی نشانی بھی ہے آپ کے پاس؟ آپ کہہ تو رہے ہیں ٹھیک ہے، کوئی ایویڈنس؟ کہتا خالی ہاتھ نہیں آیا، نشانی بھی لے کر آیا ہوں۔ میرے آقا ہی نے نشانی بتائی ہے، اور نشانی یہ ہے کہ آپ روزانہ کسی سے بات کرنے سے پہلے فجر کی نماز کے بعد 5000 بار درود پڑھتے ہیں۔ یہ راز آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے، اور اعمال لکھنے والے فرشتے جانتے ہیں۔ اچھا ذرا غور کریں کہ وہ وزیر بھی کیسا عاشق رسول ہوگا، مرحبا یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا اس نے۔ جو 5000 روزانہ درود پڑھتا ہوگا وہ کوئی عام آدمی تو نہیں ہوا نا، یعنی وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنا محبت کرنے والا، وہ تو خوش ہو گیا، اس کی تو لاٹری نکل گئی کہ نبی پاک کی دربار میں میرے درود قبول ہو گئے۔ اپنے حجرے میں گیا، واپس آیا، اب 3000 دینار نہیں، اس وزیر نے اس عاشق رسول کو پہلے تو 3000 دیے کہ حضور یہ تو نبی پاک کا حکم تھا، آپ کا قرض ادا کرنے کے لیے پیش کرتا ہوں، میرے آقا کا حکم سر آنکھوں پر یہ لیجئے، اور 3000 برائے کرم اور لے جائیں، اپنے بال بچوں پر خرچ کیجئے۔ 3000 مزید لے جائیں، کوئی کاروبار وغیرہ شروع کرے، اور ایک وعدہ بھی کرے، قسم دے کر کہا کہ آئندہ زندگی میں جب بھی کوئی کام پڑے بلا روک ٹوک میرے پاس آ جانا، آج سے تم میرے بھائی ہو، میرے آقا کا پیغام میرے لیے لائے۔ اب یہ بندہ جو 3000 دینار کا مقروض ہے، اب عدالت پہنچا تو کیونکہ وہاں تو سب کو پتا تھا یہ بندہ کلاش ہو گیا ہے، کوئی کام ہی نہیں تھا اس کے پاس، everybody expecting over there، سارے لوگ تقریباً وہاں یہ سوچ رہے تھے کہ یہ آئے گا تو اس کے پاس ہونا ہی کچھ نہیں، گرفتار ہی ہونا ہے۔ اس نے جاتے ہی 3000 دینار جو ہے وہ قاضی صاحب کو دے دیے۔ تو قاضی نے کہا کہ یہ تو کدھر سے لے آیا؟ تم نے تو کہا تھا میں کنگال ہوں، مفلس ہوں، یہ کدھر سے آئے؟ وہ اب گویا عاشق رسول نے زبان قال سے نہیں، زبان حال سے کچھ اس طرح کہا ہوگا، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اب اس نے بڑی عدالت میں سارا واقعہ سنایا کہ میرے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں، میں تو درود پڑھتا رہا، میرے آقا نے کرم فرمایا اور یہ پیسے مجھے مل گئے۔ اب اس زمانے کے لوگ کیسے ہوتے تھے میٹھے اسلامی بھائیوں؟ قاضی جو ہے کتابوں میں لکھا کہ وہ اس نے واقعہ سنانا اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے اور واپس آئے اور آ کر کہتے ہیں سارا ہی ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے، یہ 3000 دینار لو، میں تمہارا قرضہ ادا کرتا ہوں۔
اب یہ ساری سٹوری وہ بھی دیکھ رہا تھا جس نے مقدمہ کیا ہے, جس نے کیس کیا. وہ کہتا ہے کاغذ قلم لاؤ, میں بھی اپنے آقا کا غلام ہوں, میں اس سے قرضہ ہی معاف کرتا ہوں. اچھا اب قرضہ معاف ہو گیا تو قاضی نے جو پیسے دیے تھے نا, تو اس نے کہا حضور اب یہ اپنے پیسے واپس لے لیں, یہ تو قرضہ ہی ختم ہو گیا, اس نے معاف ہی کر دیا. قاضی بھی کیسا عاشق رسول, کہتا ہے جو پیسے میرے آقا کے نام پہ نکالے میں نے واپس نہیں لینے, وہ تم ہی رکھ لو. اب غور کیجئے, وہ شخص جو ایک رات پہلے اس پوزیشن میں تھا کہ صبح پیسے نہ دینے تھے تو جیل جانا تھا, اب اپنے بچوں کی طرف جا رہا ہے مگر 12,000 دینار لے کے جا رہا ہے. جبھی تو شاعر کہتا ہے دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو, دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو, جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. ہمیں درود پاک سے سچی محبت ہونی چاہیے. اے وہ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جو آج جرمنی میں موجود ہیں یا دنیا میں کہیں بھی ہمارے اس اجتماع میں شامل ہیں, اگر آپ پریشان ہیں, اگر دکھی ہیں, اگر بیمار ہیں, اگر کسی ذہنی اور جسمانی تکلیف میں مبتلا ہیں, درود پاک پڑھیے اور لو لگا کر پڑھیے, محبت کے ساتھ پڑھیے, تصور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے, پھر دیکھیں کیسے کرم کے دروازے کھلتے ہیں. میرے آقا تو وہ ہیں, اگر توجہ سے پڑھے نا انسان, مسجد نبوی شریف کی اللہ مجھے اور آپ کو بار بار حاضری عطا فرمائے. بالکل نبی پاک کی جو محراب ہے نا, اس کے ساتھ ہی ایک ستون ہے ریاض الجنہ کا. یہ ستون کی کہانی بڑی دلچسپ ہے, بخاری کی حدیث بھی ہے اور کئی حدیثوں کی کتابوں میں لکھا کہ ایک بار میرے آقا جب بھی مسجد نبوی شریف میں سٹارٹ میں بیان فرماتے تو ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر بیان فرماتے. تو ایک صحابیہ نے لکڑی کا ممبر بنا دیا کہ حضور آپ کھڑے رہتے ہیں, یہ ممبر ہے, اب اس پر بیٹھ کر آپ خطبہ ارشاد فرمائیں. تو میرے آقا جب اس ممبر پر تشریف فرما ہوئے, حدیث کے الفاظ ہیں, سنو, وہ لوگ جو عشق رسول میں رونے والوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں نا, کہتے ہیں یار یہ بڑا سب کے سامنے پتہ نہیں کیوں روتا ہے, کیوں یہ آنسو بہاتا ہے, اتنا رونا کہاں لکھا ہے. سنو, مسجد نبوی میں بچے کی بلکنے کی جس طرح آواز آتی ہے اس طرح رونے کی آواز آنے لگی. صحابہ حیران ہوئے, دائیں دیکھیں بائیں دیکھیں, کوئی رونے والا نظر نہ آیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ممبر سے اترے اور اس لکڑی کے تنے کے پاس چلے گئے. ایک روایت کے مطابق ہاتھ پھیرا, ایک روایت کے مطابق سینے لگا لیا. میرے آقا نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ یہ تنا میری جدائی میں رو رہا ہے, پہلے میں اس سے ٹیک لگایا کرتا تھا, اب اس سے دور ہو گیا تو اس لیے رو رہا ہے. اور میں نے اس تنے سے پوچھا کہ تو چاہے تو تجھے یہاں کسی باغ میں, خلاصہ حدیث سے, لگا دیا جائے, یہ جنت کے درختوں میں لگا دیا جائے, جنت کے اندر لگا دیا جائے جہاں نیک لوگ تیرا پھل کھائیں. درخت نے عرض کی حضور مجھے جنت ہی میں لگا دیں. پیارے آقا نے اس تنے کو اپنے ساتھ جس ممبر پر آپ بیان فرماتے تھے وہی دفن کر دیا گیا. اے میٹھے اسلامی بھائیوں, علماء بڑی پیاری بات کہتے ہیں, درود افیکشن کے ساتھ, درود محبت کے ساتھ, درود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف توجہ کر کے اور آنسو بہاتے ہوئے پڑھنے کی بات کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے, علماء لکھتے ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تنے کو روتا دیکھیں تو سینے لگا لیتے ہیں, اگر امتی کو روتا دیکھیں گے تو کیوں نہ کرم فرمائیں گے. واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے, واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے, پکارے تو صحیح نا. پرابلم یہ ہے ہم کسی مشکل میں آتے ہیں, سب کے پاس جاتے ہیں, اپنے اللہ عز و جل, اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتے اور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف توجہ نہیں کرتے. ورنہ جس کے امتی ہونا وہ ضرور کرم فرمائیں گے. بس انہیں یاد کیا جائے, ان سے سچی محبت کی جائے. اللہ مجھے بھی سچی محبت عطا فرمائے, آپ کو بھی سچی محبت عطا فرمائے. دیکھیں نا یہ مکروز نے کیا کیا, دیکھا زمانے میں کوئی مددگار نہیں ہے, مدینے والے کو پکارا, درود پاک کی کثرت کی, کیسی غیب سے مدد ہوئی. اللہ کریم ہمیں درود پاک سے سچی محبت عطا فرمائے. نیت کیجئے انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. صلو علی الحبیب. چونکہ بات قرض کی ہوئی ہے, قرض دار اور مقروض کی بات چل رہی ہے, تو اسی ٹاپک کو تھوڑا سا آگے کنٹینیو کریں گے. اور آج ہمارے اس بیان میں 2-3 موضوعات ہوں گے, لیکن ان تینوں موضوع کا محور جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہوں گی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جا بجا ایسے پیارے پیارے مہکتے مدنی پھول لٹائے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین لوگوں کی فہرست بیان کی. تو انشاءاللہ ان میں سے چند حدیثیں بھی ہم سنیں گے.
مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑا شاندار واقعہ ہے، اور بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، حدیث کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے دوسرے شخص سے 1000 دینار بطور قرض لیا۔ قرض لیتے وقت ہماری نیت کیا ہونی چاہیے، اور اگر قرض ادا کرنے کی پکی نیت ہو تو دیکھو غیب سے مدد کیسے ملتی ہے۔ تو قرض مانگا 1000 دینار، تو اس نے کہا تم کوئی گواہ لے آؤ تاکہ کوئی گواہ تو بن جائے اس قرض پر میں تمہیں دے رہا ہوں۔ اس نے کہا اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ تو دوسرے شخص نے کہا پھر تم کسی کفیل کو لے آؤ۔ اس نے جواب دیا اللہ کا کفیل ہونا بھی بہت ہے۔ اس پر دوسرے شخص نے کہا کہ تم سچ کہتے ہو۔ ایک معینہ مدت، ایک پرٹیکولر ٹائم طے ہو گیا اور 1000 دینار اس نے اسے دے دیے۔ قرض لینے والا شخص دریائی سفر پر، سمندری راستے پر کسی اور جگہ پر گیا ہوا تھا، اپنا کام مکمل کیا، اور اب وہ ٹائم آ گیا کہ جس ٹائم اسے قرضہ دینا تھا۔ اب اس نے سوچا کہ قرضہ دینا ہے، ٹائم دیا، اور میں نے اللہ کے نام پر، اللہ کے بھروسے، اللہ کی کفالت اس سے قرض مانگا تھا، مجھے ٹائم پہ ہی پہنچنا چاہیے۔ وہ دریا پر آیا، کشتی کا انتظار کر رہا ہے، لیکن کوئی کشتی نہ ملی۔ بڑا انتظار کیا، بڑی کوشش کی کہ کشتی مل جائے جس کے ذریعے دریا پار کروں اور وہاں جا کر میں پیسے دے دوں۔ اب دیکھا کوئی کشتی نہیں ملی، تو اس نے کیا کیا، ایک لکڑی کو کھوکھلا کیا اندر سے، اور اس کے اندر 1000 دینار اور قرض خواہ کے نام پر ایک پرچہ رکھ دیا، پھر کسی چیز سے لکڑی کا منہ بند کیا، پھر وہ لکڑی دریا کے کنارے پر رکھ کر اس نے کیا دعا کی، اے اللہ تجھے خوب علم ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیا تھا، اس نے مجھ سے کفالت کا مطالبہ کیا، میں نے کہا اللہ کافی ہے، اے اللہ وہ تیری کفالت پر راضی ہو گیا تھا، اس نے جب مجھ سے گواہ لانے کا کہا، میں نے کہا اللہ کی گواہی کافی ہے، اے اللہ وہ تیرے گواہ ہونے پر کافی ہو گیا تھا، راضی ہو گیا تھا، میں نے بڑی کشتی تلاش کرنے کی کوشش کی، مولا کشتی بھی نہ ملی، اب میں رقم کیسے بھیجوں، میں اس پر قادر نہیں، اے اللہ اب اس چھوٹی سی لکڑی میں پیسے ڈال رہا ہوں، اس کو تیری امان میں دیتا ہوں۔ اب اس شخص نے وہ یہ کہہ کر لکڑی کو دریا میں ڈال دیا۔ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، یہ بخاری شریف کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے، اور میرے آقا یہ حدیث صحابہ کو سنا رہے ہیں۔ اب سنو، وہ شخص وہاں سے واپس آ گیا، اس نے لکڑی میں وہ رقم رکھی اور واپس آ گیا۔ اس عرصے میں کشتی بھی تلاش کرتا رہا کہ واپس شہر جا سکے، دوسری طرف قرض خواہ اس کو پیسے لینے تھے، وہ دریا کے کنارے آ کر کھڑا ہوا کہ آج ڈیٹ ہو گئی ہے، شاید کشتی کوئی آئے اور اس میں میرا بندہ بھی آئے جس نے پیسے لیے تھے اور وہ پیسے بھی دے جائے۔ اب دریا کے کنارے اسے وہ لکڑی نظر آئی جو تیرتے تیرتے اس دریا کے کنارے پہنچ گئی تھی۔ اس نے وہ لکڑی اٹھائی اور ایندھن کے لیے اپنے گھر لے آیا۔ اب جب اس کو چیرا گھر آ کر تو اس میں 1000 دینار بھی نکلے، مشتمل پیغام پر ایک مشتمل پرچہ بھی ملا کیونکہ اس نے اس کے نام پر لکھا تھا۔ چند دن بعد وہ شخص بھی واپس پہنچ گیا شہر، اور ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس کو پکڑا، کہا حضور معاف کر دیں، میں قرضہ لوٹانا چاہتا تھا لیکن مجھے کشتی نہ ملی، آج پہنچا ہوں۔ اب قرض خواہ پوچھتا ہے ایک بات بتاؤ، تم نے میری طرف کوئی چیز بھیجی تھی؟ کہتا ہے ہاں، جب میں کشتی پر نہیں آ سکا تو میں نے ایک چیز بھیجی تھی۔ تو کہا بے شک اللہ عز و جل نے مجھے وہ رقم پہنچا دی ہے۔ چنانچہ وہ شخص 1000 دینار واپس لے کر، کیونکہ وہ رقم تو اس کی پہنچ گئی تھی، خوشی خوشی واپس چلا گیا۔ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں کیا سیکھنے کو ملا؟ جس کی قرض دینے کی نیت ہو اللہ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے، اور جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے قرضہ دیتا ہے اللہ اس کی بھی مدد فرماتا ہے۔ یہ دونوں کام بڑے اچھے ہیں، یعنی خامخواہ قرض مانگنا اچھا نہیں ہے، قرض لو، اگر ضرورت پڑ گئی ہے تو اچھی نیت کے ساتھ، واپس لوٹانے کی نیت کے ساتھ۔ یہاں بڑا عجیب معاملہ ہے، جس نے قرضہ لینا ہوتا ہے پہلے بڑی منتیں کر رہا ہوتا ہے، بڑی بڑی مہربانی ہے، بڑی مہربانی آپ کی، آگے پیچھے گھومے گا، بڑی منتیں کرے گا، بڑی لجاجت سے بات کرے گا۔ جیسے ہی قرضہ لے لیا اس کے بعد باری اس کی ہے دھکے کھانے کی، کیونکہ اب تو پیسے اس کے پاس ہیں۔ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جس نے قرضہ فلاں کو دے دیا نا تو وہ جوتے بھی نئے خرید لے، اتنا اس نے دھکے کھلانے کے جوتے ہی گھسوا دینے۔ تو یہ بالکل درست نہیں ہے۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر ڈیلے کرتے ہیں، عادت ہے ان کی، خواہ ڈیلے کرتے ہیں۔ کتابوں میں علماء نے لکھا کہ اگر کسی پر قرض ہے اور وہ دے سکتا ہے، اپنا کوئی غیر ضروری سامان بھی بیچنا پڑے تو بیچ سکتا ہے تو بیچ کر دے، کیونکہ جتنے دن گزرتے جائیں گے یہ گناہگار ہوتا جائے گا۔ لیکن یہاں پڑی کسی کو نہیں ہے۔ کئی لوگ تو قرضہ دبا کر بھولوا دیتے ہیں، نہیں دیتے، قبضہ کر لیتے ہیں۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہے
وہ اللہ سے ڈرے. امام اہل سنت مجدد دین و ملت میرے آقا رحمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ہمیں سکھا رہے ہیں. فتاوی رضویہ میں آپ تحریر فرماتے ہیں جس کا خلاصہ ہے جو کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے. میں لاکھوں کروڑوں کی بات نہیں کر رہا, ادھر تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے لوگوں نے دبا لیے, زمینوں پر قبضے کر لیے. سنو, جس نے کسی کے 3 پیسے دبا لیے بروز قیامت اس کے بدلے 700 با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی. تو 3 پیسے کا یہ حال ہے. تو جس نے لاکھوں دبائے وہ کیا کرے گا؟ ہاں, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قرض دینے والا بھول جاتا ہے, حساب کتاب میں گڑبڑ ہوتی ہے, انسان کہتے ہیں چلو بھول گیا میرے ہو گئے. نہیں, آپ اسے ڈھونڈ کر پہنچائیں, یہاں معاف کروا لیں, ورنہ قیامت کے دن کیسے جواب دیں گے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان, بہترین شخص وہ ہے جو قرض اچھی طرح ادا کرے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں, اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے. ایک یہ کہ اگر مقروض بغیر شرط لگائے قرض سے کچھ زیادہ دے دے, خواہ وس یعنی کھوٹے کی جگہ کھرا روپیہ واپس کرنا, اس کی زیادتی ہو, یا تعداد یعنی 30 کے بدلے 40 روپے دے دے, تو یہ سود نہیں. یعنی آپ نے پیسے کسی سے لیے اور اس نے کہا میں 1000 روپے دے رہا ہوں, واپسی 1100 دینا, تو سود ہو گیا. لیکن کسی کو اگر کسی نے 1000 روپے دیے اور اس نے واپس 1100 خوشی میں دے دیے تو اس کی علماء اجازت دیتے ہیں. اور دوسرا مسئلہ یہ پتا چلا کہ مقروض کو خوش دلی سے قرض ادا کرنا چاہیے, قرض خواہ کا لیٹ نہیں کرنا چاہیے. سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا, جو لوگوں کے مال قرض لے جس کے ادا کر دینے کا پختہ ارادہ رکھے تو اللہ عز و جل اس سے ادا کرا ہی دیتا ہے. جو ان کے برباد کرنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ عز و جل اس پر بربادی ڈالتا ہے. یعنی علماء لکھتے ہیں, مفسر شہری حکیم الامت اسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں, جس کی نیت قرض لیتے وقت ہی ادا کرنے کی نہ ہو, پہلے ہی سے قبضہ کرنے کا ارادہ ہو, ایسا آدمی بے ضرورت بھی قرض لے لیتا ہے اور ناجائز طور پر بھی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, حدیث کی جو یہ روایت کے اندر یہ جو سمجھ آ رہی ہے بات, تجربے سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ نیک آدمی کا قرضہ ادا ہو ہی جاتا ہے, یا وہ ادا کر دیتا ہے یا مرنے کے بعد اس کے ورثہ ادا کر دیتے ہیں. اللہ غیب سے اس کی مدد کرتا ہے. جب بھی قرض لینے کی نوبت آئے, اول تو کسی کا احسان نہیں اٹھانا چاہیے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے مانگنے کی, نہ کیا کرو. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں؟ تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. مانگنا ہے تو اللہ سے مانگے نا, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رب کی عطا سے مانگے کہ یا اللہ تو اپنی عطاؤں سے تو نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو قاسم بنایا. رب ہے معطی, یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے, کھلاتے یہ ہیں. تو مانگنا ہے تو یہ ان درباروں سے مانگے نا. لیکن آج انسان دنیا والوں سے تھوڑی تھوڑی بات پر مانگنے لگتا ہے. نہیں, ہاں اگر اب مجبوری پڑ گئی ہے, ضرورت واقعی ہے اور اب قرض مانگ رہا ہے تو پھر سچی نیت ہونی چاہیے, وقت پر لوٹانے کی نیت ہونی چاہیے, اور وقت پر لوٹائے بھی. اور بالکل اب دیکھیں اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے, جو قرض لے رہا ہے اسے سمجھایا جا رہا ہے وقت پر لوٹائے, اور جس نے قرض دیا ہے نا اس کی تربیت پتہ ہے کیا کی جا رہی ہے کہ اگر کسی تنگ دست کو دیکھو, کسی محتاج کو دیکھو کہ قرضہ لینا ہے مگر اس کے پاس ہے نہیں, تو اسے مہلت دی جائے. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کیا خوب تربیت فرماتے ہیں. کچھ روایتوں کا خلاصہ اس طرح کا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو 1 لاکھ روپے قرض دیا, مثال دے رہا ہوں, 1 مہینے کے لیے, فرماتے ہیں روزانہ 1 لاکھ روپے صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے. 30 دن پورے ہو گئے, اب وہ بندہ کہتا ہے مجھے 10 دن اور دے دو, اور آپ کو لگتا ہے واقعی پریشان ہے, مشکل میں ہے. اب آپ نے 10 دن جو ایکسٹینڈ کیا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ کا ثواب ڈبل شروع ہو گیا, روزانہ 2 لاکھ روپے صدقہ دینے کا ثواب مل رہا ہے. 40 دن گزریں گے, پیسے بھی آ گئے, کروڑوں روپے صدقہ کرنے کا ثواب بھی آ گیا. تو قرض دینے کے اتنے فضائل ہیں, دیکھ بھال کر دینا چاہیے, اس پر نفع کی نیت نہیں ہو. آج کوئی بھی بندہ کسی کو قرضہ کسی مطلب کے بغیر دیتا ہی نہیں, مجھے کیا ملے گا. کسی سے قرض مانگو بولتا ہے مجھے کیا نفع ملے گا. تو قرض پر نفع لینا ہی تو سود ہے نا, اسی پر تو ہمیں بچنا ہے. بہرحال مقروض کو رعایت دیجئے. سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے خادم کو اس نے کہہ رکھا تھا کہ جب تو کسی تنگ دست کے پاس تقاضے کو جائے تو اسے معاف کر دے. یعنی جو بندہ قرضہ وصول کرتا تھا نا, بڑا گناہگار تھا حالانکہ یہ شخص,
اور کہا تھا کہ دیکھو کسی کے پاس جانا, اگر دیکھو مشکل میں ہے تو اسے معاف کر دینا, تھوڑا ٹائم دے دینا. اور کہتا کیا تھا, اسے معاف کر دینا, ہو سکتا ہے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے. اس بندے کا انتقال ہوا, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ عز و جل نے اس کو بھی معاف فرما دیا. ہمیشہ یاد رکھو, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا, جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا. معاف کرنے والے, رحم کرنے والے, درگزر کرنے والے بننا چاہیے. ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ کتاب میں نے پڑھا, احیاء العلوم, امام غزالی نے لکھا. حضرت سیدنا قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو ان کے دوست احباب ان کی عیادت کو نہیں آئے. بندہ بیمار ہو تو اس کی تمنا ہوتی ہے کہ یار لوگ دیکھنے آئے, پوچھنے آئے, اچھا لگتا ہے مریض کو. تو آپ نے پوچھا کہ یار کوئی آیا نہیں دوست احباب میں سے؟ کہا حضور تقریباً سب نے آپ سے قرضہ لیا ہوا ہے اور آپ کے سامنے آنے میں شرم آ رہی ہے. آپ بیمار تو ہیں, جی بھی چاہ رہا ہوگا, لیکن شرم آ رہی ہے کہ آپ کے سامنے کیسے آئیں. آپ نے کیا فرمایا, اللہ عز و جل اس مال کو ذلیل و رسوا کرے جو دوستوں کو ملاقاتوں سے روک دیتا ہے. ایک شخص کو کہا کہ جاؤ اعلان کرو, جس آدمی پر قیس بن سعد کا قرض ہو وہ اس سے بری ہے, فارغ ہے, معاف کر دیا. راوی لکھتے یہ سن کر شام تک اتنے عیادت کرنے والے آ گئے کہ آپ کی مکان کی سیڑھی ٹوٹ گئی. یعنی اتنے لوگ آ گئے کیونکہ وہ آئے اس لیے نہیں رہے تھے کہ قرض لیا ہوا تھا. تو سبحان اللہ, ہمارے اسلاف یوں معاف کرتے تھے, یوں ان کو درگزر ہوتا تھا. بڑا ان کو عجیب لگتا تھا کہ کوئی ہم سے شرمائے ہمارے احسان کی وجہ سے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ, آپ بھی بڑے مالدار تھے, قرض دیا کرتے تھے. ایک بار غیر مسلم جو آپ کا مقروض تھا, اس کی آپ کے پیر پہ کیچڑ لگی, آپ نے اس کے گھر کی دیوار سے جو ہے اپنا پیر صاف کر لیا. پھر خیال آیا کہ میں نے اس کی دیوار کو جو ہے وہ نقصان پہنچا دیا ہے, یہ تو غلط ہو گیا. آپ نے دروازہ نوک کیا, باہر آیا, وہ دیکھتے کہتا ہے حضور تھوڑے دنوں میں قرضہ پہنچا دوں گا. وہ سمجھا قرضہ لینے آ گئے ہیں. امام اعظم کہتے ہیں میں قرضہ مانگنے نہیں آیا, تیرے گھر کی دیوار میرے پیر سے کچھ اس کا کلر خراب ہو گیا ہے, معافی مانگنے آیا ہوں. اللہ غنی, غیر مسلم تھا مگر ایک مسلمان امام کا یہ اخلاق دیکھ کر, ایک مسلمان امام کا یہ اخلاق دیکھ کر, وہ غیر مسلم کہتا ہے حضور کیچڑ بعد میں صاف کیجئے گا, پہلے دل کی گندگی کو صاف کر دیجئے. کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. تو یہ ہمارے اسلاف کا انداز تھا. دونوں طرف کی تربیت ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے ساتھ بھلائی, نرمی کرنی چاہیے, اور جو قرض لے اس کو کیا کرنا ہے, وقت پر لوٹائے ورنہ گناہگار ہوگا. آج ہم بہترین لوگوں کی بات کر رہے ہیں. ایک اور خوبصورت حدیث پاک جو ہم سب کے لیے بڑی ضروری ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ, یعنی اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے لیے زیادہ بہتر ہو. بیسٹ پڑوسی کون ہے؟ جو اپنے پڑوسیوں کے لیے زیادہ بہتر ہو, وہ اللہ کے نزدیک بھی بہترین ہے. حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث کے تحت فرماتے ہیں ہر وہ شخص جو اپنے پڑوسی کا زیادہ خیر خواہ ہوگا اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے افضل ہوگا. حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے برا پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ برا ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا کیا حال ہے؟ جو مسلمان پڑوسی ہیں ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہے؟ پریشان تو نہیں, تنگ تو نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث سنیے, میرے آقا فرماتے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس ذات کی قسم کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کے بوائق سے محفوظ نہ ہو جائے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بوائق کیا ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اس کا دھوکہ اور ظلم. پڑوسی اگر دھوکے اور ظلم سے بچا ہوا نہیں تو یہ بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. مگر آج ہمارے مسلمان پڑوسی بھی ہم سے پریشان. پہلے ہمارے اسلاف کیسے ہوتے تھے کہ غیر مسلم پڑوسی ہوتے تھے. آج لوگ پوچھتے ہیں جناب وہ ملٹی کلچرل معاشرے کے اندر مختلف بین المذاہب کے لوگوں کے اندر ہم کیسے اپنی لائف گزاریں؟ ارے صحابہ نے بھی تو گزاری تھی. خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دور وہ تھا کہ غیر مسلمین بھی رہتے تھے اور مسلمان بھی رہتے تھے, مگر اچھے اخلاق کریمہ, معافی, درگزر اور محبتوں کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے. آپ کو پتہ یہ فار ایسٹ کے جو ممالک ہیں, انڈونیشیا, ملائیشیا, سنگاپور, جتنے فار ایسٹ اس کو کہا جاتا ہے, ان ممالک میں اسلام پہنچا. لیکن کیسے پہنچا؟ کبھی غور کیا؟ یہاں بظاہر صحابہ کرام علیہم رضوان نہیں پہنچے, یہاں اسلام بہت پرانا نہیں ہے. چائنا میں یقیناً ایک صحابی رسول کا مزار کہا جاتا ہے, لیکن یہ جو ممالک میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ان ممالک میں اگر آپ تاریخ پڑھیں تو 500-600 سال پہلے اسلام پہنچا ہے.
It's not very old. लेकिन ये 500, 400, 600 साल पहले इस्लाम पहुंचा कैसे? अरब ताजिर गए, सुनिएगा, यहां भी बिजनेसमैन बैठे होंगे, अरब बिजनेसमैन वहां गए और उन्होंने जाकर, वो कोई मदनी काफिले में कोई तबलीगी दौरे पे नहीं गए थे, सिर्फ बिजनेस किया, लेकिन ऐसा सच्चा बिजनेस किया, ऐसी वादों की पासदारी की, दौराने बिजनेस नमाजें पढ़ते रहे, वादों की पासदारी करते रहे, जो प्रोडक्ट बताते थे वो सच्ची बेचते थे, उसने अखलाक के पैकर थे, लोग कारोबार भी करते गए, ईमान भी कबूल करते गए, पूरे पूरे मुल्क मुसलमान हो गए, मिलियंस एंड मिलियंस में मुसलमान उस पूरे खित्ते में मौजूद हैं। मैं तमाम बिजनेस कम्युनिटी से सवाल करना चाहता हूं, यहां भी और मदनी चैनल पर जो मुझे सुन रहे हैं, क्या आज हमसे बिजनेस करके कोई मुसलमान गैर मुस्लिम मुसलमान हो सकता है बिकॉज ऑफ अवर बिजनेस डीलिंग? बल्कि आज हाल यह है, गैर मुस्लिम की तो छोड़िए, मुसलमान से कारोबार करते हुए डर रहा होता है कि यार नहीं भाई, पता नहीं मेड इन क्या लिखा है, वो निकलेगा नहीं निकलेगा अंदर से, किसी और मुल्क की खरीद लो, मुसलमान मुल्क की आइटम मत लेना। कितना बड़ा चांटा है यार, हम मुसलमानों के लिए कितनी बड़ी तकलीफ की बात है कि आज किसी मुस्लिम मुल्क की प्रोडक्ट खरीदने के लिए हमें डर लग रहा होता है, यार इससे बेहतर है फला मुल्क की खरीद लो, ये हो सकता है जो लिखा है ना ये नहीं होगा। अपने वतन की बात करता हूं, हमारे वतन में आप तकरीबन यहां पाकिस्तान से आए हुए आशिकाने रसूल हैं, दिल दुखता है यार, कब तौबा करेंगे, कब अल्लाह को राजी करने वाले काम करेंगे? दवाइयों तक में मिलावट हो रही है, हद हो गई ना, कि मरना नहीं है, अल्लाह को जवाब नहीं देना, चंद सिक्कों के लिए जिस चीज से इंसान की जान बचती है उसमें मिलावट, खौफे खुदा खत्म हो गया। अरे यार सोचो तो सही, इतना खौफे खुदा खत्म, इतना अल्लाह का यानी कोई एहसास ही नहीं है, मरना ही नहीं है। खुदारा मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हम रब को जवाब दे हैं। आज थोड़े पैसों के लिए जो मिलावट करते हैं, आज अपनी जबान से, अपने किरदार से जो मुसलमानों का नाम बर्बाद कर रहे हैं, जी हां, हम कहते हैं गैर मुस्लिमों ने हमारा नाम बर्बाद किया, बहुत बड़ा किरदार हम मुसलमानों का है। अगर हम अपने आका अलैहिस्सलाम के तरीके पर चलने वाले बन जाएं, क्या यूरोप, क्या अमेरिका, क्या अफ्रीका, सारी दुनिया में लोग कहेंगे यार कारोबार करना है तो मुसलमान से करो, ये सच्चे होते हैं। है काश हम मुसलमान हमारे दीन पर अमल करने वाले बन जाएं, एक बार फिर अजमत और एक बार फिर उरूज मुसलमानों को नसीब हो सकता है। लेकिन अब ये बातें सुनकर भी ना सारे सर हिला रहे हो और सुभान अल्लाह भी कह रहे हैं, माशा अल्लाह भी कह रहे हैं, लेकिन होगा क्या? बयान करने इसलिए थोड़ी आया हूं कि आप नारे लगाएं, घर जाकर कहें यार माशाअल्लाह मौलाना साहब ने बड़ा अच्छा बयान किया। अल्लाह के बंदो, वी हैव टू मेक स्टेप फॉरवर्ड, हमें एक कदम तो आगे बढ़ाएं ना। आज मैं और आप तो जितने नियत करके जाएं कि आज के बाद सरकार अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा, हराम रोजी के करीब भी नहीं जाऊंगा, इंशाअल्लाह मेरे से किसी पड़ोसी को तकलीफ नहीं होगी। यार एक बात सोचने वाली है, मैंने इस्लाम की अगर कोई खिदमत नहीं की, एटलीस्ट इस्लाम को नुकसान तो ना पहुंचाओ ना। है मुसलमान का नाम जब किसी बुरे काम के साथ आता है, सारी दुनिया के मुसलमानों को गोया यूं समझे एक ब्लैक डॉट मिलता है कि ये तुम्हारा मुसलमान था जिसने ये किया, हमें शर्म नहीं आती? तो खुदारा अपने किरदार को ऐसा बनाइए कि हमें देखकर लोग कहें कि मुसलमान ऐसा होता है, अरे उम्मती ऐसा होता है तो आका का आलम क्या होगा। ये शान है खिदमतगारों की, तो सरकार का आलम क्या होगा। ऐसे बन जाओ ना कि हमें देखकर लोग कहें कि उम्मती ऐसा है तो इनके आका कैसे होंगे, अरे प्रैक्टिस करने वाला मुसलमान ऐसा है तो दीन कैसा होगा। लोग हमें देखकर इस्लाम कबूल करें। बहुत सारे दुनिया में हो सकता है लोग इस्लाम के करीब आना चाहते होंगे, कुछ पढ़ना चाहते होंगे, कुछ समझना चाहते होंगे, लेकिन एक बेअमल, एक बदकिरदार मुसलमान को देखकर सोचते होंगे कि अगर मुसलमान ऐसा है तो पता नहीं इनका दीन भी कैसा होगा। हम सोचिए अपने किरदार से लोगों को दीन से दूर करने वाले तो नहीं बन रहे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकत से कई जगहों पर ऐसा हुआ कि लोग चेहरा देखकर, इमामा देखकर, दाढ़ी देखकर, इनका मुस्कुराना देखकर, अच्छी मुलाकात देखकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। तो ये यादगार, असलाफ की यादगार, अंदाजे असलाफ जो है, एक बार फिर दावत इस्लामी सारी दुनिया में लाती चली जा रही है। तो आइए दावत इस्लामी के दस्तों बाजू बनकर इस मदनी माहौल को मजबूत कीजिए, ताकि ये काफिला जो है, ताकि ये कारवान जो है, ये और आगे बढ़ता रहे। और इस वक्त मुसलमानों को बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है एक किरदार साज तहरीक की, जो मुसलमानों की अपने इखलाकी तरबियत को बेहतर करे। वरना मुसलमान जिस पस्ती की तरफ जा रहा है, मीठे इस्लामी भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि संभल जाओ ए ईमान वालों, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हारी दास्तां भी ना होगी। दास्तानों में पड़ोसी की बात हो रही है। बाज़ औक़ात मसला पता है क्या है, हम बाज़ औक़ात बहुत सारे माशाल्लाह मजहबी इस्लाम में बैठे हैं,
ہم حقوق اللہ کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، قرآن پڑھیں، بہت ضروری ہے، لیکن مذہبی کام کرنے والے، نیکیاں کرنے والے، حقوق اللہ ادا کرنے والے حقوق العباد بعض اوقات بھول جاتے ہیں۔ اور آج جو یہ ٹاپک میرا ہے یہ حقوق العباد سے بہت خاص ریلیٹڈ ہے۔ آپ سنیے، عبادتیں ہیں، حقوق العباد نہیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فلاں عورت کا تذکرہ اس کی نماز، صدقہ اور روزوں کی کثرت کی وجہ سے کیا جاتا ہے، مگر وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ سنیے، روزے بھی ہیں، صدقہ بھی ہے، عبادتیں بھی ہیں، مگر زبان سے تکلیف بھی ہے، آقا نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ پھر کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت نماز روزے کی کمی اور پنیر کے ٹکڑے صدقے کرنے کے باعث پہچانی جاتی ہے اور اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سوچئے، کہیں لوگ مجھ سے ناراض تو نہیں، میرے پڑوسی مجھ سے تنگ تو نہیں، میرے رشتہ دار مجھ سے پریشان تو نہیں، میرے محلے والے مجھ سے مطلب جان تو نہیں چھڑا رہے؟ سوچو، ارے اچھے دوست لوگوں کو خوش کر کے دنیا سے جاؤ تو مرنے کے بعد وہ ایصال ثواب بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے کہ بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا ہمارا خیر خواہ تھا۔ ورنہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں خس کم جہاں پاک، اچھا ہوا جان چھوٹ گئی۔ ایسے تو نہ بنو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا بھاری پڑ جائے۔ اب بات چل رہی تھی بہترین لوگوں کی، آؤ بہت سارے نوجوان بیٹھے، آخری حدیث۔ بہترین نوجوان کون ہے؟ وہ جو جرمنی تک پہنچ گیا، جس کے پاس یورپ کا ویزا آ گیا، جس نے بڑے سارے یورو اور پاؤنڈ کما لیے، جس نے دنیا کی بڑی ساری ڈگریاں لے لی ہیں۔ نوجوانوں سنو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم کسی ایسے نوجوان کو دیکھو جو تنگی اور خوشحالی ہر حال میں اسلام کے طور طریقے کو اپنائے رہے تو وہ تمہارے بہترین لوگوں میں سے ہے۔ اسلام کے طور طریقے، نوجوان ہے، خوش نصیب ہیں وہ نوجوان، مبارک ہو ان جوانوں کو جو شیطانی کاموں میں نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ طویل حدیث ہے جس کا خلاصہ ہے کہ قیامت کے دن، اس دن اللہ کے عرش کا سایہ جن خوش نصیبوں کو ملے گا، 7 قسم کے لوگ بیان ہوئے، 1 of 7، ایک وہ نوجوان بھی ہے اس میں کہ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جوانی میں رب کو راضی کرتے ہیں، بڑھاپے میں تو ویسے ہی اعضاء ساتھ نہیں دیتے۔ اچھا ہوتا کیا ہے؟ تنگی ہوتی ہے تو بعض اوقات مسجدوں میں نظر آتے ہیں لوگ، اللہ اللہ کرتے نظر آتے ہیں، بھائی کیا ہو گیا، نوکری نہیں ہے، اچھا اس لیے مسجد میں نظر آ رہے ہیں، بڑا پریشان ہوں، قرضے میں آ گیا ہوں، اس لیے تسبیح ہاتھ میں ہے۔ وہ بندہ بھی مسجد میں نظر آتا ہے جو پورا سال نظر نہیں آتا، ٹوپی لگائے، تسبیح پہنے، خیریت تو ہے، بس جناب وہ آج کل بہت قرضے میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ اچھا چلے ٹھیک، ایسا نہ ہو آپ کے مولانا صاحب نے بولا تھا بھائی تنگی میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرنا، بھائی تنگی میں ضرور یاد کریں، لیکن جب وہی رب جس سے دعائیں مانگنے مسجد میں آئے تھے تمہارا قرضہ اتر گیا، تمہیں نوکری مل گئی، تمہارا مسئلہ حل ہو گیا، پھر کدھر غائب ہو گئے؟ پھر تو سجدے بڑھنے چاہیے تھے نا۔ ہم بڑے عجیب لوگ ہیں۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ کوئی شخص آپ کو نوکری لگوا دے، آپ پریشان ہوں، آپ کو قرضہ دے دے، آپ کو گھر دلوا دے، آپ کی کوئی بڑی مشکل دور کر دے، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو شکریہ ادا کرتے ہیں، ساری زندگی اس کے احسان مند رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ آپ کو نمک حرام ہو تو اس کی الگ بات ہے، لیکن نمک حلالی یہی ہے کہ بندہ اس کو شکریہ ادا کرتا رہے، وہ جب آئے اس کی عزت کرے کہ یار اس بندے نے برے وقتوں میں میرا ساتھ دیا۔ ایسا ہی ہے، دنیا میں کوئی ایک تحفہ دے، ایک مدد کر دے، ہم اس کے جناب شکر گزار بن جاتے ہیں۔ اللہ کریم نے ہمیں اوپر سے لے کر نیچے تک نعمتیں عطا کی ہیں اور دیے جا رہا ہے، لیکن جس کی ہونا کیا چاہیے، جس کی نعمتیں بڑھیں اس کے سجدے بڑھنے چاہیے۔ ہم اتنے نکمے لوگ ہیں، اتنے عجیب و غریب لوگ ہیں کہ وہ نعمتیں بڑھاتا ہے، ہم خطائیں بڑھاتے ہیں، وہ نعمتیں بڑھاتا ہے، ہم نافرمانیاں بڑھاتے ہیں۔ ارے غریب ہوتا ہے تو کچھ نمازی ہوتا ہے، جیسے ہی پیسے والا ہوتا ہے نماز بھی گئی اور عیاشیاں شروع ہو گئی۔ اللہ کے بندے پیسے رب نے دیے، جب دولت دی ہے تو تمہارے تو صدقے بڑھنے چاہیے، تمہارے سجدے بڑھنے چاہیے، تمہارا شکر بڑھنا چاہیے، لیکن جیسے جیسے دولت بڑھتی جاتی ہے، جیسے جیسے نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں، پر پرزے نکلنا شروع ہوتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کے نت نئے طریقے سوچنے شروع کر دیتا ہے۔ ارے کیا مرنا نہیں، اللہ کو جواب نہیں دینا؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسلمان اور کامل مسلمان اور بہترین مسلمان وہ ہے کہ مشکل میں بھی اپنے رب کو یاد رکھے، آسانی آئے تب بھی رب کو یاد رکھے، خوشی کے اندر رب کو نہ بھول جائے۔
पागल हो जाता है इंसान खुशी में, कहता है खुशी में सब चलता है, अरे बच्चे की शादी है सब चलता है। अरे अल्लाह के बंदे, बच्चे की शादी अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत दी है, होना तो ये चाहिए तुम्हारे बेटे की, तुम्हारी बेटी की शादी है, तुम और खैरात करते और शुक्र अदा करते और इबादत करते। अब शादी में हर वो काम हो रहा है जो अल्लाह को नाराज करने वाला है, ये अकलमंदी नहीं। और बाज़ औक़ात इसी वजह से हमने देखा कि चूंकि गुनाहों भरी शादियां हो रही हैं तो बच्चे पैदा नहीं हो रहे, औलाद पैदा हो रही है तो औलाद में ऐब बहुत सारे आ रहे हैं, घर चलता नहीं है, तलाकें हो जाती हैं, फिर बंदा कहता है पता नहीं क्या हो गया। अरे अल्लाह के बंदे, तुमने कौन सी कसर छोड़ी थी शादी के वक्त रब को नाराज करने की? तो खुदारा अपने एटीट्यूड्स को, अपने मामलात को हमें देखना होगा। खुशी में भी रब को याद रखें और गमी में भी रब को याद रखें। और जवानी में सुनो, जो बंदा कहता है ना जवानी दीवानी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल, बहुत इंपॉर्टेंट बात और गौर से सुनिए, अल्लाह अज़्ज़ व जल उस 20 साला नौजवान को पसंद फरमाता है जो कमजोरी और तवाज़ो में है, आजिज़ी और इंकिसारी में 80 साला बूढ़े जैसा हो। अजीब बात है। और फरमाया उस 60 साला बूढ़े को पसंद नहीं फरमाता जो चाल ढाल में 20 साला नौजवान जैसा हो। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि नौजवान बूढ़ा कैसे बन सकता है और बूढ़ा जवान कैसे बनता है। उलमा कहते हैं इसका मतलब सूरत में बूढ़ा नहीं, यानी बंदा हो जवान लेकिन लोगों से बड़ा अदब से मिले, आहिस्ता आहिस्ता बात कर। जवान होता ना अकड़ता बहुत है, लड़ता बहुत है, आस्तीनें हर वक्त चढ़ी रहती हैं। नहीं, अल्लाह उस नौजवान को पसंद करता है जो आजिज़ी वाला, बल्ले बूढ़े की तरह दिखता हो, और उस बूढ़े को नापसंद फरमाता जो वैसे ही बूढ़ा है मगर सारी हरकतें जवानों वाली हैं, लड़ाई झगड़े कर रहा है, गुस्से दिखा रहा है। नहीं, मीठे मीठे इस्लामी भाई, बड़ी प्यारी बात है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारे नौजवानों में बेहतरीन नौजवान वो हैं जो अपने बुजुर्गों से मुशाबहत इख्तियार करें, यानी बुजुर्गों वाला अंदाज हो, नरमी हो, आजिज़ी हो, इंकिसारी हो, अदब हो, मुस्कुराहट हो, लोगों का ख्याल रखना हो। तो बहरहाल आज मुख्तसर से बयान में 3-4 जहतों से हमने बेहतरीन लोगों के बारे में सुना। दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि जब भी कर्ज दें अच्छी नीयतों के साथ दें, और जब कर्ज लें तो इंशाअल्लाह उसे वक्त पर अदा करेंगे। दूसरी बात सीखी कि बेहतरीन पड़ोसी बनने की कोशिश करेंगे, अपनी गमी और अपनी खुशी में अपने रब को याद रखेंगे, और आजिज़ी और इंकिसारी इख्तियार करेंगे। देखिए फलदार दरख्त जो होता है ना, आपने हमेशा फलदार दरख्त झुके हुए देखे होंगे, तो अगर जिसके अंदर इल्म का फल होता है, इबादत का फल होता है, तकवे का फल होता है, वो आजिज़ी इख्तियार करे, झुक कर रहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अल्लाह ताला हम सबको आजिज़ी का पैकर बनाए और हमें दुरूद पाक भी कसरत से पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमाए। यूरोप के मुख्तलिफ शहरों से इस्लामी भाई आए हैं, आइए नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह अब दावत इस्लामी के इज्तिमात में पाबंदी के साथ शिरकत करेंगे। हॉलैंड से आए हुए, ऑस्ट्रिया से आए हुए, जर्मनी से आए हुए, और ममालिक से जो इस्लामी भाई, इटली से आए हुए इस्लामी भाई, जर्मनी के मुख्तलिफ शहरों से आए हुए इस्लामी भाई, नियत करके जाएं। हर मुल्क में जहां जहां से आप आए, तकरीबन तमाम जगहों पर एवरी वीक थर्सडे नाइट को दावत इस्लामी का जो हफ्तावार इज्तिमा होता है। और सेकेंडली आज भी हफ्ते की रात हमने किस तरह मदनी मुज़ाकरे में शिरकत की, कितने प्यारे प्यारे मदनी फूल मिले। तो ये 2 इवेंट्स वीकली अपने जिम्मे बांध लें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम हर जुमेरात इज्तिमा में भी शिरकत करेंगे और हर हफ्ते की रात मदनी मुज़ाकरे में भी शिरकत करेंगे। मदनी चैनल देखिए, इसकी दावत आम कीजिए, तो इंशाअल्लाह जितने मदनी चैनल देखने वाले बनेंगे आपको भी उसकी नेकियां मिलेंगी। और बिलखुसूस जो मदनी काफिले में आए हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा, आप अभी तो 2 दिन हुए, कल का एक और दिन भी बाकी है, तो कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। अल्लाह के घर में रुके हुए हैं, सारी नमाजें बाजमात मिल रही हैं, तो ये भी अपना मामूल बनाएं कि इंशाअल्लाह आप कोशिश करेंगे। कल मुझे कई इस्लामी भाई ने नीयतें तो पेश की हैं कि इंशाअल्लाह हर महीने 3 दिन के मदनी काफिले में सफर करेंगे। कौन कौन नीयत करता है हर महीने 3 दिन? जरा दिखाएं, हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को दिखाएं भाई, ताकि ये यूरोप में रहने वाले आशिकान लोग कहते हैं जनाब यूरोप वाले कैसे सफर करेंगे। अब मेरा ख्याल है एक्सक्यूज नहीं बचता किसी के पास। अगर मुझे हिंद में कोई सुन रहा है, पाकिस्तान में सुन रहा है, अफ्रीका में लोग सुन रहे हैं, अमेरिका में सुन रहे हैं, यूके में, जहां भी आप हैं, अगर ये यूरोप के आशिकान रसूल एवरी मंथ दे आर मेकिंग इंटेंशन फॉर 3 days मदनी काफिला, तो फिर आपके पास भी एक्सक्यूज बचता नहीं है। और ये अच्छी बात यही है कि हम ये सोचें सिर्फ यूरो, पाउंड और डॉलर ही जिंदगी नहीं है। हम अगर नेकियां करेंगे तो वो हमारे साथ जाएंगे, और मदनी काफिला नेकियां कमाने का बेहतरीन यूं समझिए एक मौका होता है। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी मदनी काफिलों का मुसाफिर बनाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था।
جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ